اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے ایس پی سی اے میں ٹاؤن بیس سسٹم کے نفاذ کے لیے 130 نئی آسامیاں تخلیق کر دی ہیں۔ لوکل گورنمنٹ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف 5 نیوز محمد کامران سحری سے۔ جی کامران سحری، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، سندھ حکومت نے کراچی ریجن میں ضلعی نظام کی بجائے ٹاؤن بیس نظام نافذ کرنے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایس بی سی اے میں تقریباً 130 کے قریب نئی اسامیوں کی منظوری دے دی ہے۔ لوکل گورنمنٹ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اسامیاں ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، ان کی درخواست پر تخلیق کی گئی ہیں اور ان پر ہونے والے مالی اخراجات اتھارٹی اپنے وسائل سے برداشت کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے بی پی ایس 19 اور گریڈ 18 کے ڈائریکٹرز ٹیکنیکل اور جو گریڈ 18 سے لے کے 14 اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی 17 سے 16 گریڈ کی جو ہے تقریباً 16 گریڈ کے 22 سینئر بلڈنگ انسپیکٹرز اور 14 گریڈ کے تقریباً 54 بلڈنگ انسپیکٹر سمیت مجموعی طور پر 130 نئی آسامیاں قائم کی گئی ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس اقدام سے کراچی میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تعمیراتی امور کی نگرانی ٹاؤن سطح پر مزید مؤثر بنائی جا سکے گی۔ تاہم اس فیصلے کے بعد بھرتیوں کے طریقہ کار، قانونی تقاضوں اور میرٹ کے نظام سے متعلق کئی اہم سوالات اب سامنے آ گئے، کیونکہ نوٹیفیکیشن میں اگرچہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمام تقرریاں مقررہ ریکروٹمنٹ رولز کے مطابق کی جائیں گی، لیکن اس میں کہیں بھی سندھ پبلک سروس کمیشن ایس پی ایس سی یا آئی بی اے ٹیسٹنگ سروسز یا سندھ جو جاب پورٹل ہے اس کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی توجہ کا مرکز بن گئی ہے کیونکہ سندھ کی حکومت خود نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے جعلی ملازمتوں اور سفارشات اور مبینہ بے ضابطگیوں کے خاتمے کے لیے سندھ جاب پورٹل متعارف کرا چکی ہے، جس پر کروڑوں روپے کے اخراجات بھی کیے گئے ہیں، اور حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے ایک شفاف اور مرکزی نظام قائم کیا گیا ہے جس میں امیدواروں کو مساوی مواقع میسر آ سکیں گے۔ لیکن دوسری جانب سندھ پبلک سروس کمیشن صوبے میں جو سرکاری بھرتیوں کے لیے ایک عام آئینی ادارہ ہے، جبکہ مختلف عدالتی فیصلوں اور حکومت پالیسیوں کے تحت گریڈ 5 سے 15 تک کی جو متعدد اسامیوں پر بھرتیوں کے لیے جو ہے آئی بی اے دیگر منظور شدہ جتنے بھی میرٹ بیس طریقہ کار ہے ان کو اختیار کرنا جو ہے لازم اور ملزوم ہوتا ہے۔ لیکن ایسے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نوٹیفیکیشن میں جو بھرتیوں کے مجاز فورم اور انتخابی طریقہ کار کی وضاحت ابھی تک کوئی بھی سامنے نہیں آئی، اور نہ اس میں کہیں تحریری طور پر اس خلا کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر یہ بھرتیاں براہ راست اتھارٹی کے ذریعے کی جاتی ہیں تو حکومت کو واضح کرنا ہوگا کہ یہ عمل کس قانون اور ریکروٹمنٹ رولز سے اور میرٹ کا میکینزم جو ہے کس کے تحت یہ بنایا گیا ہے، جبکہ اگر سندھ پبلک سروس کمیشن یا آئی بی اے کو شامل کیا جاتا تو اس کی بھی واضح نشاندہی ہوتی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 130 نئی اسامیاں اور بھرتیاں کس طریقہ کار کے تحت ہوں گی، اور کیا سندھ پبلک سروس کمیشن، آئی بی اے، سندھ جاب پورٹل کوئی کردار اس میں ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جبکہ اس حوالے سے واضح پالیسی سامنے نہیں آئی، تب تک اس اہم فیصلے کے ساتھ شفافیت، میرٹ، قانونی تقاضوں اور متعلقہ سوالات برقرار رہیں گے۔ جی بیورو چیف 5 نیوز محمد کامران سحری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔